بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کاموں کے بارے میں پڑھیں گے جن کو کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر آپ وہ کام چھوڑ دیں گے تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور ان پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جن کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان کاموں کو بڑے غور سے سنیں اور ان کاموں کو آج ہی روک دیں تاکہ آپ مذکورہ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں، اور اس پیغام کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کاموں سے آپ کو دور رکھ سکیں۔ یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر کی برکتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب برکتیں اٹھتی ہیں تو غربت اور تنگدستی ہی مقدر بنتی ہے۔ پیارے دوستو، چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کون سے ہیں۔ ان کاموں میں سب سے پہلا کام ہے زیادہ سونے کی عادت۔ اس انسان کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور زیادہ سونے کی وجہ انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت میں بھی سستی کرنے لگتا ہے۔ اور زیادہ سونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ فجر کی نماز کا وقت برکتوں کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور رزق کے فرشتے آسمانوں سے بندوں کا رزق لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت میں بھی غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یوں تنگدستی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے آپ بھی اس کام کے عادی تو آج ہی اس کام کو ترک کر دیں۔ اسی طرح سے رات ننگے سر سونے، حضرات اور خواتین بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ رات کو ننگے سر نہیں سونا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین اس بات کا خیال رکھیں اور رات کو دوپٹہ لے کر سوئیں۔ ننگے سر سونا بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی گھر میں تنگدستی کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح سے بے حیائی بھی ایسا کام ہے جس سے گھر کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اکثر لوگ راستوں میں ارد گرد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ حیا نصف ایمان ہے، اور ایسا کرنے سے رزق میں تنگی آ سکتی ہے، اور گھر میں بے برکتی اور غربت کی ایک بڑی وجہ نماز میں سستی ہے۔ جس گھر میں لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور غربت اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جلد نکل کر جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد انسان کو چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، اور مسجد سے فوراً نہ نکلے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے تو 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق پڑھ کر آئیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ والدین کو ان کے نام سے پکارنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے والدین کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں، چاہے یہ لاڈ پیار میں ہے، بے تکلفی کی وجہ سے ہو، لیکن یہ عادت جو گھر میں تنگدستی کا سبب ہے، اسی لیے اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ بیت الخلاء میں وضو کرنا بھی گھر کے اندر سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور یہ بھی ایسی عادت ہے کہ جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر جو اٹیچ باتھ روم بنائے گئے ہیں ان میں لیٹرین اور غسل کی جگہ ایک ہی ہے، اور وضو بھی اسی بیت الخلاء میں کیا جاتا ہے۔ وضو کی جگہ الگ سے بنانی چاہیے، اور وضو کسی پاک جگہ پر کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اس کام کو آج ہی سے روک دیں اور وضو پاک جگہ پر کیا کریں تاکہ گھر میں برکتیں آئیں۔ دسترخوان پر کھانے پینے کی اشیاء کو چھوڑ دینا اور انہیں اچھی طرح سے صاف نہ کرنا، یہ ایسی عادت ہے جو کہ گھر میں برکت کو لاتی ہے، بے برکتی آتی ہے اور برکت دور کر دیتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دسترخوان کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے، اور وہ جو ذرے دسترخوان پر گر جائیں تو ان کو فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے۔ ان کو دسترخوان پر ویسے ہی چھوڑ دینا اور دسترخوان میں لپیٹ دینا درست نہیں ہے۔ اس سے ہی آپ پر تنگدستی اور غربت آ سکتی ہے۔ اور دسترخوان کو اٹھائیں تو دسترخوان کو اٹھانے کی دعا لازمی پڑھیں۔ ایک اور کام جو کہ عمومی طور پر گھروں میں کیا جاتا ہے وہ ہے پیاز اور لہسن کے چھلکوں کو جلا دینا۔ اکثر اوقات وہ خواتین جو گھر مٹی کے چولہوں میں لکڑیاں جلاتی ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیاز اور لہسن کے چھلکے کے بعد ان چھلکوں کو جلا دیتی ہیں۔ اس کام سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں
یہ کام ہوتا ہے تو اس کام کو لازمی روک دیں۔ اکثر خواتین کپڑے سے جھاڑو کا کام لیتی ہیں اور جھاڑو کی بجائے کپڑے سے صفائی کرتی ہیں۔ یہ عادت بھی ٹھیک نہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور رات کے وقت جھاڑو لگانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح سے کوڑے کو گھر میں رکھ کر چھوڑنا، یہ بھی گھر سے برکت اٹھنے کا سبب ہے۔ اس لیے چاہیے کہ کوڑے کو گھر سے جتنا جلدی ہو باہر پھینک دیں، اور کوڑے کو گھر میں زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑیں۔ دروازے کے کسی حصے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونا بھی ایسا کام ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کام بھی گھر میں بے برکتی کا سبب ہے، اس لیے ایسا کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پہنے ہوئے کپڑوں کو سی لینا بھی ایسا کام ہے جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر کپڑے کو سینے کی نوبت آئے تو چاہیے کہ کپڑا اتار کر اس کو سیا جائے اور اس کے بعد کپڑے کو پہن لیا جائے۔ ایسی عادت ہے کہ کپڑے سے منہ صاف کرنا، جس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ عادت بھی بہت عام ہے۔ اور اگر ٹاول نہ مل رہا ہو تو کپڑوں کے ساتھ بھی نہ منہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو لگے ہوئے چھوڑنا بھی گھر سے برکت اٹھنے کا سبب ہے۔ تکیہ کے اوپر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اکثر لوگ تکیے پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسی تکیے پر سر رکھتے ہیں۔ یہ کام بھی ایسا ہے کہ درست نہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور کام جو گھر میں غربت اور تنگ دستی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ روٹی کو دانتوں سے کتر کر کھانا۔ یاد رہے کہ ہمیشہ روٹی کو توڑ کر لقمہ بنا کر کھانا چاہیے، دانتوں سے کاٹ کر نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے کھانے کی چیزیں ایسی موجود ہیں جن کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، مثلاً برگر، شاورما وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو زیادہ تر دانتوں سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ خواتین اکثر اپنے بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں اور ان کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ یہ بھی ایسا کام ہے جس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، اور خواتین کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ تنگ دستی کے گانے گاتی رہتی ہیں اور ناشکری کی باتیں کرتی ہیں۔ یہ بھی ایسا کام ہے جو گھر سے برکت کو ختم کرتا ہے اور گھر میں غربت لاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا بھی ایسا کام ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کنگھی ٹوٹی ہوئی ہے تو آج ہی سے اس کنگھی کو پھینک دیں اور نئی کنگھی لے کر آئیں اور وہی استعمال کیا کریں۔ کپڑے کھڑے ہو کر پہننا بھی ایسی عادت ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کپڑے پہنیں تو بیٹھ کر پہنا کریں، کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنیں۔ اندھیرے میں کھانا کھانا بھی ایسا کام ہے جس سے گھر کی برکت اٹھ جاتی ہے اور گھر میں غربت آتی ہے، اس لیے جب بھی کھانا کھائیں تو روشنی کا انتظار کر کے کھایا کریں، اور دروازے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، اور میت کے ساتھ بھی کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور جنابت کے بعد یا احتلام کے بعد غسل کے بغیر ہی کھانا کھانا، یہ بھی گھر میں غربت آنے کی بڑی وجہ ہے۔ اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور غسل کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کام سے آج ہی سے توبہ کریں اور اس کام سے باز آ جائیں۔ دوستو، یہ تمام کام ایسے ہیں جو کہ گھر میں برکت کو ختم کرتے ہیں اور گھر میں تنگ دستی اور غربت کا سبب بنتے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ ان کاموں کو گھروں میں اگر دیکھا جائے تو وہیں روکا جائے تاکہ ہمارے گھر بے برکتی سے محفوظ رہیں۔ جزاک اللہ ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔